नस्तईन। आज जो हमारा मकसद है यहाँ पे इकट्ठा होने का, सिर्फ एक ही मकसद है और वो है इमरान खान की रिहाई। हमें सिर्फ हमारा जो एक ही मुतालबा है, चाहे वो पीटीआई की लीडरशिप है, चाहे वो ये हुकूमत है, नाजायज हुकूमत है, चाहे जो एस्टेब्लिशमेंट है जो इन सब को कंट्रोल करती है, इन सब से हमारा एक ही मुतालबा है और वो है इमरान खान की रिहाई। उसके अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं है इनसे इस वक्त। बाकी के जितने भी, जिस तरह भी भाई ने बात की, मुझे इन्होंने एक नया जो इन्होंने एक मुतालबा मेरे पे किया कि केपी का जो डेवलपमेंट है, केपी में जो डेवलपमेंट है उस पे हम सीएम के साथ बैठे और हम उस पे मुतालबा करें कि इस इलाके को हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जो है डेवलप्ड एरिया बनाए। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, मेरी उम्र जो है 50 साल हो रही है। अब 50 साल में, सुनो, चुप करके सुनो, बैठ जाओ सब। 50 साल में, मेरी उम्र की 50 साल में, छोटे वक्त जब हम मियां वाली जाते थे, ईदों पे जाते थे, गमी खुशियों पे जाते थे, तो 50 साल पहले मैंने जो हालात देखे थे मियां वाली के, आज भी वही हालात है मियां वाली के, बल्कि बदतरीन हुए हैं उससे ज्यादा। अभी भी बिजली के मसले हैं, अभी भी नालियों के, रोडों के, गैस के, थाने कचहरी के, अभी आज भी 50 साल पुराने वाले ही मसले मसाइल है वहां पे। आप बात ठीक कह रहे हैं कि हम सबको बुनियादी हकूक है, हमारे बुनियादी ये हमें हक है, हमारा गलियां, नाली, बिजली होने चाहिए। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जब तक इस मुल्क में इंसाफ कायम नहीं होगा, अगले 100 साल भी आपको बुनियादी हकूक नहीं मिलेंगे। आप तालीम, सेहत, गली नाली के लिए रोते रहेंगे, आपकी औलादें, आपकी हमारी अगली जनरेशन भी रोती रहेंगी, जब तक इस मुल्क में इंसाफ कायम नहीं होगा। हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान खान ने 30 साल पहले तहरीक इंसाफ के नाम से यह तहरीक बनाई कि हमारा जो बुनियादी, जो इस तहरीक का जो इमरान खान ने 30 साल पहले शुरू की, उसका सबसे बड़ी बुनियादी इंसाफ पर है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो चर्चिल से किसी ने पूछा कि हम क्या ये जंग जीत जाएंगे, सेकेंड जो दूसरी जंग अजीम है? तो चर्चिल ने कहा, क्या हमारी अदालतों में इंसाफ हो रहा है? तो उन्होंने कहा इंसाफ मिल रहा है। तो उन्होंने कहा फिर हमें ये जंग हम जीत जाएंगे इंशाअल्लाह। जब तक आपको, आम आवाम को, गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा जैसे यहां पे ताकतवरों को मिलता है, तब तक इस मुल्क में तरक्की नहीं होगी, चाहे आप जो मर्जी कर लें। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल पा गए तो उसके बाद उनकी जिंदगी में ही उन्होंने हुक्म दिया था, पूरी दुनिया में फतूहात शुरू हुई थी। दो बड़ी ताकतें थी उस टाइम, फारस की थी और एक रोमन एम्पायर थी। फारस जो था मौजूदा जो ईरान है और इराक और शाम तक की सल्तनत थी। तो जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु फारस को फतह कर रहे थे और मुसलमानों की थोड़ी सी फौज होती थी, 15 से 20 हजार की फौज थी, और वो लाखों की तादाद की फौजियों को शिकस्त दे रहे थे और हर जंग वो जीतते थे और आगे बढ़ रहे थे। तो जो फारस का जर्नैल था उस टाइम, बहुत सारे उनके जर्नैल थे जो शिकस्त पा रहे थे, तो उसने सोचा कि ये इतनी सी कोई एक कबीला समझ ले निकला है उनके सामने कि कोई निकले कौम और ये फतूहात पे फतूहात कर रही है, इसकी क्या वजह है? तो उसने कहा कि जो हमारा जो फारस, जिसने फारस की बुनियाद रखी थी, नौशरवान उसका नाम था बादशाह का, तो उसका नाम था नौशरवान आदिल के नाम से वो मशहूर था, वो अदल करता था। तो उसने सोचा कि ये जो आज ये जो फतूहात हो रही है, इनकी बुनियाद भी अदल पर है, इसीलिए ये फतूहात कर रही है थी, चंद थोड़ी सी फौज से बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त दे रही है। तो नौशरवान ने भी अदल पर कायम की थी ये सल्तनत,
تو اس کا نام نوشروان عادل مشہور تھا. تو یہ جو نئے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی ان کی بھی بنیاد عدل پر ہے, انصاف پر ہے. تو یہ فتوحات پر فتوحات کر رہے ہیں. جب دمشق جو دمشق جس کو ہم کہتے ہیں, جب وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تو یرموک کے مقام پر جو عیسائی تھے انہوں نے 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کی فوج اکٹھی کی, اور کہ ایک ہی دفعہ میں اس مسلمان یہ جو ایک کوئی قبیلہ کھڑا ہوا ہے اس کو ایک ہی دفعہ ہم ختم کر دیں. تو 1 لاکھ کی انہوں نے فوج اکٹھی کی. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جرنیلوں کو اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ جو جزیہ ہم دمشق سے لے رہے ہیں وہ سارا واپس کر دو اس قوم کو. تو جب انہوں نے واپس کیا تو قوم نے پوچھا کہ آپ نے یہ واپس کیوں کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا کیونکہ ہم ایک بڑی جنگ کے لیے جا رہے ہیں, تو ہم تمہاری جو سیکیورٹی ہے جو تمہیں ہم نے امن دینا ہے اس کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. تو یہ جزیہ یا یہ ٹیکس جو ہم تم سے لے رہے ہیں یہ ہم پر حرام ہے, تو یہ ہم تمہیں واپس دے کے جا رہے ہیں. اور جب یرموک کے مقام پر مسلمانوں نے صرف 30,000 قربانی دینی ہوگی, 3 سال سے ہمارے ورکر پی ٹی آئی کے قربانیاں دے بھی رہے ہیں. پھر خان صاحب نے کہا کہ نکلنا ہوگا, باہر نکلیں گے تو آزادی ملے گی. کوئی ڈیل کی بات نہیں کی خان نے کہ ڈیل کر لو جا کے, انہوں نے کہا ہے کہ نکلنا ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ختم کرتے ہیں اس سے پہلے آخر میں, کہ خان صاحب کی رہائی تب ہوگی جب یہ قوم روڈوں پہ نکلے گی, پرامن احتجاج کرے گی, تب یہ رہائی ہوگی. اور میں سب جو ہم کھڑے آپ کے ساتھ ہوں گے فرنٹ لائن پہ. اب وہ کام نہیں ہوگا کہ آخر میں جاؤ اور اپنی فوج کو ہی غائب کر جاؤ, قوم کے فوج کے آگے سے غائب ہو جاؤ. آپ کے آگے آپ کے لیڈر کھڑے ہوں گے, پہلے وہ قربانی دیں گے پھر ورکر قربانی دے گا. کون ورکر بھی, وہ تو ہمیشہ آگے ہوتا ہے. تو آخر میں آپ سب پیار رہے, جیسے خان کال دے گا جو بھی کال دے گا, میرا تو دل ہے پورے ملک کا لاک ڈاؤن کرے, ہم ہر صوبہ بند کر دیں ہم, اور جب تک یہ ہمیں خان نہیں دیں گے ہم گھر نہیں جائیں گے. جب تک ہمیں خان کوئی لالی پاپ ہم نہیں لیں گے, کوئی ٹرک کی بتی ہم نہیں لیں گے کہ گھر چلے جاؤ 10 دن بعد خان آ جائے گا. ہمیں خان دو گے تو ہم گھر جائیں گے, ورنہ کوئی گھر نہیں جائے گا. سب تیار ہو, میرے ساتھ عہد کرو, ہم تب تک گھر نہیں جائیں گے جب تک اپنے خان کو رہا نہیں کرائیں گے. ہم جب تک گھر نہیں جائیں گے جب تک حقیقی آزادی نہیں لیں گے. ہم تب تک سب سے بڑی جماعت ہو کر بھی اس کو انصاف نہیں لے کے دے سک رہے. یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے. ہر روز ہم شرمندہ ہیں عمران خان سے کہ وہ جیل میں پڑا ہے, 6/8 کی جیل میں پڑا ہے. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ اپنی قوم کو دیکھ رہا ہے, وہ کہ یہ کب اٹھے گی یہ قوم اور اس کو انصاف دے گی. اور مزے کی بات کہ اس کی آزادی اس قوم کی آزادی ہے. وہ 2 منٹ میں باہر آ سکتا ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈیل کر لے باہر آ جائے گا. وہ شہزادوں کی طرح زندگی گزارتا ہے, وہ شہزادوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے. لیکن اس قوم کی آزادی کے لیے وہ جیل کاٹ رہا ہے 2 سال سے. نہ اس کو رشتہ داروں سے ملنے دیتے ہیں, نہ اس کو پارٹی ورکروں سے ملنے دیتے ہیں, نہ اس کے لیے کوئی سہولتیں دیتے ہیں اس کو اندر. لیکن آپ کے لیے وہ اندر جیل کاٹ رہا ہے. ہم لوگوں پہ فرض ہے, اس کا حق ہے ہم پہ کہ ہم اس کے لیے نکلے, اس کی آزادی کے لیے, کیونکہ وہ ہماری اولادوں کے لیے قید کاٹ رہا ہے. مجھے آپ بتائیں, 73 سال کی عمر ہو گئی ہے, ابھی 5 اکتوبر میں اس کو 73 سال کا ہو گیا ہے.
کبھی اس نے آپ کا سر شرم سے جھکنے دیا ہے؟ نہیں. چاہے وہ کھیل کا میدان ہے، چاہے ہسپتال بنایا، چاہے یونیورسٹی بنائی، چاہے وہ سیاست میں رہا، کبھی اس قوم کا سر جھکنے دیا اس نے؟ بالکل نہیں. تو ہم اس کو کس طرح مایوس کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے یہ، ہمیں شرمندگی ہے. انشاءاللہ. میں آپ کو ایک تقریر سنانا چاہتا ہوں خان صاحب کی 1 منٹ کی. وہ اس لیے کہ ہماری ہی پارٹی کے اندر مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یہ جو تم جا رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خان ڈیل کے بغیر نہیں آئے گا. کیا تمہیں خان نے یہ سکھائے کہ میں ڈیل کر کے باہر آؤں؟ کیا ہم ڈیل کریں گے؟ ہم مذاکرات کریں گے، لیکن ہم آنکھوں میں آ کے ڈال کے کریں گے مذاکرات. میں آپ کو اچھا میں قاسم ابھی اذان ہو جائے گی. بند ہو گیا؟ اذان ہو جائے گی نا. چل رہے کہ بند ہو گیا؟ اچھا، یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تقریر کیونکہ جو لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ خان ڈیل کے بغیر باہر نہیں آتا، آپ باہر نہ پھرے، آپ کو ایک گولی لگے گی، آپ کے گھر والوں کو اٹھا لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان کو میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے. اور اگر آپ اس کے نظریے پہ نہیں چل سکتے تو استعفیٰ دیں اور جائیں یہاں سے. ہمارے پاس اور بہت ہیں جو اس کے نظریے پہ چلتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں. تو یہ تقریر اگر آپ ہیلو ابھی مغرب ہونے والی ہے، سنیں. یہ تقریر میں اس لیے سنا رہا ہوں ان کے لیے کہ ان کو یہ یاد دہانی کے لیے کہ یہ آپ کے لیڈر کا نظریہ ہے، میرا نہیں ہے. اگر ہم ایک بھی ہوگا، میں ایک بھی رہ جاؤں گا تو میں جاؤں گا اور اس کی رہائی کے لیے قربانی دوں گا انشاءاللہ. اور مجھے پتہ ہے کہ خان کے ورکروں نے قربانی دی ہے، شہادت خان کے ورکر نے دی. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان ورکروں کو. ان کے ورکروں نے زخمی ہوئے ہیں، گولیاں کھائی ہیں سینے پہ. میں نے دیکھا ہے خان کے ورکروں نے بندوق یوں رکھی ہے فوجیوں کی کہ مارو یا سینہ پہ، مارنے تو یا مارو. یہ ورکر ہے جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، ایک بھی لیڈر نے جیل نہیں کاٹی. جس نے کاٹی ہے اس نے بیان دیا باہر آ کے. صرف ورکر نے قربانی دی ہے، صرف خان ہے اور ورکر ہے نیچے، بس، اور کوئی بھی نہیں اندر. میں اپنے لیڈروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خان صاحب نے سہیل افریدی پہ بہت اعتماد شو کیا ہے، اس کو اپنا اعتماد دیا ہے. جو ہمارے صدر ہیں جنید اکبر صاحب، ان پہ بھی بہت ٹرسٹ ہے، ان کو اعتماد ہے. آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ خان کی کال کا انتظار مت کریں، آپ کال دیں. وہ کبھی بھی اپنی آزادی کے لیے نہیں کال دے گا. اذان ہو